آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں نماز عصر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے سے ہم لوگوں کو کیا حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور برکت سے ہم سبھی لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہو، ہر ایک جائز دعا قبول ہو۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے عمل کو کیا جائے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔ ہم سبھی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے، بیماری سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رہیں۔ ہم سبھی لوگوں کے رزق میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس شخص کی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو محرم الحرام کی 24 تاریخ یعنی اتوار کے دن کل نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک کرنا ہوگا۔ جو شخص اس سورہ کو اس وقت پڑھ لے گا وہ شخص سال بھر ہر طرح کی پریشانی سے، بیماری سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ ہم لوگ اتنی محنت سے، اتنا وقت لگا کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنایا کرتے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ 1 سیکنڈ کا وقت لے کر اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، عمل کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہوگا، کس وقت اس عمل کو کرنا ہوگا، عمل کو کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ جو شخص محرم الحرام کی 24 تاریخ کو نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیتا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے اس شخص کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی تنگی کا، پریشانی کا، مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ لوگ دھیان سے سنیں عمل کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے۔ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں تو اس عمل کو کچھ اس طرح سے کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ 129 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ والی سورہ آپ لوگ 129 مرتبہ پوری پڑھیں۔ 129 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اس عمل کو پورا کریں۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مقصد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ یہیں پر ایک اور روایت ہے، مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا۔ جس نے رات کو سونے سے پہلے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھا۔ یہیں پر ایک اور روایت ہے، مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے عرض کیا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھا کریں، اور کل محرم الحرام کی 24 تاریخ کو نماز عصر کے بعد یہ عمل ضرور کریں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی 2 اور ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں شہباز حسین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔